السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ صدیق جان صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ بشریٰ بی بی کی رہائی جو ہے وہ عید سے پہلے کہا جا رہا ہے کنفرم ہے۔ ہم پہلے تو آپ اس پہ بات کیجئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے جو آج ریلیف دیا ہے، اور اس کے علاوہ اسد اللہ خان صاحب نے جو ایک خبر دی ہے کہ بھئی اب حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنا بوریا بستر گول کرنے کی جو ہے نا وہ فل تیاری کریں، اور اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔ جو کل شمائلہ رانا نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ہم 110 روپے بھی اگر بڑھا دیتے تو آپ کیا کر لیتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہوئی ہیں وہ تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے بات کی بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے۔ دیکھیں بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے بالکل پہلے تو کوشش یہ کی گئی کہ 3 شرائط رکھی گئیں، کہ 3-4 شرائط رکھی گئیں کہ اگر بشریٰ بی بی یہ شرائط مان لیتی ہیں تو ان کی رہائی ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گی، پارٹی کی میٹنگز کو چیئر نہیں کریں گی، اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں گی، کوئی لانگ مارچ کی یا احتجاج کی کال نہیں دیں گی۔ اور اگر ان کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ 3 کمٹمنٹس دے دیں تو ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بنی گالہ رہنا چاہتی ہیں بنی گالہ رہیں، وہ زمان پارک رہنا چاہتی ہیں زمان پارک رہیں، وہ سی ایم ہاؤس رہنا چاہتی ہیں سی ایم ہاؤس رہیں، وہ کے پی ہاؤس رہنا چاہتی ہیں کے پی ہاؤس رہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہفتے میں ان کی 2 ملاقاتیں کروائی جائیں گی، منگل کو اور جمعرات کے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن بشریٰ بی بی نے، میری اطلاع یہ ہے کہ یہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ شرائط وہ نہیں مانیں گی، اور خان صاحب سے بھی مشورہ ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل کسی شرط پہ بشریٰ بی بی کی رہائی نہیں قبول کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود جو لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود یہ سوچا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا جائے۔ مان تو وہ نہیں رہی، لیکن کیوں سوچا جا رہا ہے؟ سوچا اس لیے جا رہا ہے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں بہت ہی زیادہ خرابی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ حکومت سے جو بلنڈر ہوا ہے، جو 55 روپے، اور یہ میں حیران ہوں، ہم نے بھی اس پہ بات اس طرح سے نہیں کی، یہ 55 روپے نہیں بڑھا، یہ اس طرح سے بڑھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 28 فروری کو جو بڑھایا گیا 5-7 روپے، تو یہ ایک طرح سے کوئی 60 روپے سے اوپر فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل بڑھا ہے۔ جب 60 روپے سے اوپر پیٹرول اور ڈیزل بڑھا ہے تو یہ 55 روپے تو نہ ہوا، ایک ہفتے میں آپ نے بڑھا دیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آگے پھر بڑھائیں گے، بالکل ایک ہفتے کے بعد کہا جا رہا ہے، یہ ایک ہفتے کے بعد پھر بڑھائیں گے۔ لیکن اب جو ایک ہفتے کے بعد انہوں نے بڑھانا تھا اس میں ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو پیڈ اینکرز ہیں، جو ان کے پیڈ صحافی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، اور ان میں سے بھی کوئی دفاع نہیں کر رہا۔ ان کے جو صحافی ہیں، جو ان کو ہر معاملے میں، جو آپ دیکھیں نا، جو 26 نومبر پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، جو مرید کے پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ بھی ان کی بھی اب بس ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو جو خفیہ اکاؤنٹ سے جو تنخواہیں دی جاتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کم ہے، اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مینیج ہو جائیں گے، ان کا لاکھ 2 لاکھ اور بڑھا دیا جائے گا ٹوٹس کا۔ لیکن کوئی بھی ان چیزوں کو آ کے ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پس پردہ وہ آن بورڈ تھے، چاہے وہ پیس بورڈ میں جانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے، لیکن پبلکلی آ کے وہ کہتے ہیں جی ہم تنقید تو کر نہیں رہے ہیں، مانتے یہ وہ۔ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اب اس وقت پاکستان کے انٹرنل حالات جدھر جا رہے ہیں، جتنی عوام کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے، اور جو آپ نے شمائلہ رانا کی بات کی، انہوں نے رائے ثاقب کھرل صاحب کے پروگرام میں ٹھیک کہا، انہوں نے غلط نہیں کہا، اس پہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم 110 روپے بھی بڑھا دیتے تو تم ہمارا کیا کر لیتے، بات وہ ٹھیک کر رہی ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ عوام نکلتی نہیں ہے۔ تاجروں کے ساتھ، تاجروں کا 3-3.5 ہزار ارب کا 3-4 سالوں میں نقصان ہو چکا ہے، کسان نہیں نکلا، تاجر نہیں نکلتا، تنخواہ دار طبقہ نہیں نکلتا، غریب جو اپنا ریل اسٹیٹ والے نہیں نکلتے، کنسٹرکشن والے نہیں نکلتے، مزدور نہیں نکلتے، کوئی بھی ان کے مطلب مرید کے میں نے کیا کیا، تحریک لبیک نہیں نکل سکی، 26 نومبر تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکی، تو ابھی 40 لوگ شہید ہو گئے یہ ایران والے معاملے کے اوپر، کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ ان کا کانفیڈنس ٹھیک ہے کہ ان کے کانفیڈنس کی وجہ 26 نومبر مرید کے ابھی جو کچھ انہوں نے کیا، یہ ساری وجوہات ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں اس کے باوجود، کیونکہ دیکھیں نا، یہ جو 55 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھا ہے نا، اور 100% بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، یعنی جس کا بل 3000 آتا تھا اب 6000 آئے گا، جس کا 6000 آتا تھا اس کا 12000 آئے گا۔ بے روزگاری مزید بڑھنے جا رہی ہے کیونکہ لوگ اپنے کاروباروں کو مزید بند کریں گے، کم کریں گے، کیونکہ لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی تو ہوگی نہیں،
بائنگ کیپیسٹی لوگوں کی کم ہوگی. کیوں لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی کم ہوگی؟ اس لیے لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی کم ہوگی کہ ایک بندہ ہے, اس کے گھر اس کی بچت ہوتی تھی سارے ضروری خرچے نکال کے 15,000 میں وہ کوئی چیز پرچیز کر لیتا تھا. اب جب اس کی وہ 15,000 جو کوئی چیز خرید لیتا تھا وہ بھی پیٹرول اور ڈیزل میں چلا جائے گا, اور وہ جو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں نا, پیٹرول ڈیزل سے ہر چیز اس لیے مہنگی ہو جاتی ہے کہ آپ جب کریانے اسٹور سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں, جتنی بھی چیزیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہیں نا, ٹرانسپورٹ ہو کے آتی ہیں, تو وہ مہنگی ہوں گی. ہم موسٹلی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, وہ مہنگی ہوں گی. تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھنے سے. جب ہر چیز مہنگی ہوگی تو لوگوں کے ضروری اخراجات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس سیونگ ہوگی نہیں, تو اس سے کیا کاروبار کم ہوں گے, دکانداروں کی وہ سیل پرچیز نہیں ہوگی. تو پہلے لوگوں کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بن گیا ہے کہ شادیوں کے اوپر اتنا زیادہ یہ اخراجات کیے جاتے ہیں کہ اب جو اتنے اخراجات نہیں کر سکتا تو وہ شادی بچیوں کی کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے. اب تو یہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی کی فوتگی ہو جائے تو مشکل ہو گیا. جتنے کھانے پکانے پڑتے ہیں اور جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں, بہت کم علاقے ہیں, گنے چنے 10-12 علاقے ہوں گے جہاں بہت انہوں نے اپنا ایک ماحول اس طرح کا بنایا ہوا ہے, کلچر اس طرح کا بنایا ہوا ہے, روایت اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی پیسے والا بندہ ہو, غریب بندہ ہو, فوتگی ہوگی تو ان کی ایک فکس ڈش ہوتی ہے کہ یہ ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی ابھی چند شہروں میں یہ جگہوں پہ رہ گیا ہے کہ کسی کی فوتگی ہوگی تو وہاں پہ کھانا نہ کھاؤ یار, ان لوگوں کو نہ ذلیل کرو. لیکن اوور آل حالات ہمارے بہت عجیب و غریب طرف چلے گئے ہیں. تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. پیٹرول ڈیزل کی ان قیمتوں کے بعد اور بجلی کی قیمتوں اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اور بے روزگاری کے بڑھنے کے بعد, انسرٹینٹی کے بڑھنے کے بعد, شاید حالات اس نہج پہ چلے جائیں کہ لوگ کہیں کہ خودکشیوں سے پھر بہتر ہے کہ ہم ان کے دفتروں کے باہر جاتے ہیں, ان کا گھراؤ کرتے ہیں. تو چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پاکستان میں سیکورٹی کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ آپ دیکھیں کہ روزانہ 7 سے 10 ایوریج شہادتیں ہو رہی ہیں. تو اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ جس ناکے پہ آپ جائیں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ظاہر ہے تھریٹ ہے اور صحیح ہے, جسٹیفائڈ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے. تو افغانستان کا بارڈر ہمارا گرم ہے, بھارت ہمارے بارڈر پہ مشقیں کر رہا ہے. اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے ایران کے ساتھ, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی آ رہی ہے. پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اور بڑھنی ہیں, انہوں نے اور مال بنانا ہے. کیونکہ انہوں نے کیوں پیٹرول ڈیزل اور مہنگا کرنا ہے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا, میری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ اس جنگ کو کہ کرائسس کو اپرچونٹی میں تبدیل کریں گے. اتنی عالمی مارکیٹ میں پرائسز نہیں بڑھیں گی جتنی یہ پاکستان میں بڑھائیں گے. اب پورے مارچ کا پیٹرول اور ڈیزل تو پہلے پڑا ہوا تھا, بالکل 1 مہینے کا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ 1 مہینے کا نہیں 1.5 مہینے کا ان کے پاس پڑا ہوا تھا. اب 1.5 مہینے کے لیے فی لیٹر 55 روپے اضافی یہ کما رہے ہیں. 55 بھی نہیں 62-65 روپے جو پیچھے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے بڑھایا 28 فروری کو. دیکھیں اس وقت چیزیں اس نہج پہ جا رہی ہیں کہ معاملات ٹریگر ہو سکتے ہیں, لیڈر لیس لوگ نکل سکتے ہیں. پی ٹی آئی اگر ایجوٹیشن کی طرف جاتی ہے تو اب چانسز 99% کے لوگ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ نکل آئیں گے. تو اس لیے اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے, سی بی ایمز کیے جائیں, بات چیت کی جائے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر بشرا بی بی کو رہا کر دیتے ہیں تو پی ٹی آئی شاید یہ کہے کہ اب ٹھنڈا ہو جائے, اور پی ٹی آئی کہے کہ اب بات چیت کے ذریعے چلیں جی بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں تو اب شاید خان صاحب بھی آ جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی صورت بھی عمران خان کی رہائی نہیں دیکھ رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو, چاہے وہ انٹرنل دہشت گردی کا خاص طور پہ کے پی میں ایشو ہو, بلوچستان میں ایشو ہو, ایران اور ایران کا معاملہ ہو, امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی ہو, ان تمام چیزوں پر عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. جو موجودہ نظام کی پوزیشن ہے, جو عمران خان کی پوزیشن ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لہٰذا مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ عمران خان کو رہا کریں گے. بشرا بی بی کی رہائی بالکل ہو سکتی ہے, ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی شاید یہ ان کو رہا کر دیں تاکہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے رکھا جائے. کیونکہ جو ابھی جو لاسٹ میٹنگز ہوئی ہیں 3-4 پی ٹی آئی کی, اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, جس میں جنید اکبر صاحب کا میری اطلاع ہے کہ میٹنگ میں جنید اکبر صاحب نے یہ کہا کہ یہ وہ ہمارا ان دشمنوں سے پالا پڑا ہوا ہے جو اتنے کم ظرف ہیں کہ یہ کمزور ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اس وقت کمزور ہیں, ہمارے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, اگر ہم نے ان کو ٹائم دیا تو یہ اور زیادہ آگے چل کے ہمارے پر ظلم کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایجوٹیشن شروع کرو, اور طے یہی ہوا ہے کہ آپس میں پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات ختم کیے جائیں, آپس کے اختلافات ختم کر کے اور لائعمل بنایا جائے. اور کہا گیا ہے کہ آپ عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, لوگوں کی غربت بڑھتی ہوئی, بے روزگاری بڑھتی ہوئی, مہنگائی بڑھتی ہوئی, ان چیزوں پہ بات کریں. اور یہ کہا گیا ہے کہ جس کی جو کیپیسٹی ہے,
جو 10 بندوں تک پیغام پہنچا سکتا ہے ان تک پہنچائے, جو ایک دکان پہ جا سکتا ہے وہ ایک دکان پہ جائے, جو صرف ٹویٹس کر سکتا ہے وہ ٹویٹ کرے, جو ویڈیو بیان جاری کر سکتا ہے ویڈیو پیغام جاری کرے, جو تاجروں کے ساتھ مل کے بیان جاری کر سکتا ہے وہ کرے, جو ٹرانسپورٹرز کو مل کے کچھ کر سکتا ہے, یعنی جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کرے. اور کہا گیا کہ یہ بند کر دو ایک دوسرے کو غدار قرار دینا, جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کیپیسٹی پہ جائے, وہ اپنا کردار ادا کرے, اور تاکہ حکومت کو دیوار سے لگایا جائے, ان کے خلاف بیانیہ بنایا جائے. کیونکہ سہیل آفریدی نے میٹنگ میں ان کو ایک بات کہہ دی ہے کہ کے پی کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں, جب ہم نے نکلنا ہوگا 3 سے 5 لاکھ لوگ میری ذمہ داری ہے, ہم لے کے نکلیں گے. آپ باقی صوبوں میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جس کی جو انہوں نے کہا کہ ہمیں ادراک ہے کہ ظاہر ہے پنجاب کے اندر اس وقت جبر, فسطائیت, بربریت ہے, لیکن جتنا ان کو ایکسپوز کر سکتے ہو کرو, جتنا عوام کو ان کے حالات بتا سکتے ہو بتاؤ. اور دوبارہ یہ کہا گیا تحریک تحفظ پاکستان کے اندر ڈسکس ہوا ہے کہ ایک سلوگن کے ساتھ پریس کانفرنسز کی جائیں اور عوام کو کے لیے ویڈیو پیغامات جاری کیے جائیں, اور سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ ان سے ملک نہیں چل رہا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پہ آپ عوام کو بتائیں, کمیونیکیٹ کریں کہ جو انہوں نے پیٹرول ڈیزل بڑھایا ہے کس چیز پہ کیا امپیکٹ آئے گا, عوام پہ کیا امپیکٹ آئے گا, یہ آگے کیسے غلط فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہماری جو موجودہ سسٹم ہے وہ ہر چیز میں پھنس گیا ہے, اکانومی میں پھنس گیا ہے, انٹرنل سیکورٹی میں پھنس گیا ہے, بارڈر کی صورتحال, افغانستان کے بارڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ایران کے بارڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, بھارت کے بارڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ٹرمپ کے ساتھ معاملات آپ کے سامنے ہیں, خلیجی ممالک کے ساتھ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور اس میں یہی ہے کہ جو بھی سعودی عرب کو خطرات ہوں گے تو ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے. تو اس میں اب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں, یہ جو ایران والا معاملہ ہے اس کے اوپر اب اس میں ظاہر ہے پاکستان کوشش کرے گا کہ سفارتی اپنی کوششیں بھی کرے کہ ایران سے اٹیک نہ ہو, لیکن ایران سے اٹیک ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹے پہلے 2-3 لوگ جان سے چلے گئے سعودی عرب میں, 12-13 زخمی ہو گئے, اور یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. آئل پرائسز جتنی بڑھ رہی ہیں تو یہ تو اگر 20 روپے بنی ہوں گی تو 40 روپے بڑھائیں گے, اور یہ جو شمائلہ رانا نے بیان دیے درست, انہوں نے بتایا کہ 110 روپے انہوں نے بڑھانا ہی بڑھانا ہے, تو آگے 55 روپے اور بڑھائیں گے. تو چیزیں جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں, اس لیے یہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دیں, تھوڑا سا سی بی ایمز کریں ان کے ساتھ. اس میں یہی ہے کہ بشرا بی بی کو فی الحال رہا کر دیا جائے, اور یہ بھی یہ سی بی ایم کے طور پہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں. لیکن اگر پی ٹی آئی نے کوئی مزاحمت سیریس کی تو, تاکہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں اور ساری چیزیں ہوں. تو بہرحال معاملات اس حکومت اور نظام کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ 100 میں سے 33 نمبر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے, اب تو بڑھ گئے ہیں بہت, ٹھیک ہے, اگر یہ 33% بھی مزاحمت کر لینا تو عمران خان رہا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت حکومت ہر طرف سے پھنسی ہوئی ہے, ہر طرف سے پھنسی ہوئی ہے. اگر پی ٹی آئی بہتر پولیٹکس کر سکے اور مزاحمت کر لے تو عمران خان رہا ہوں گے, لیکن بشرا بی بی کی رہائی کی بات ہو رہی ہے بالکل, اور وہ ڈیل کے لیے نہیں مان رہی, اور نہ بھی مانے تو ان کو یہ رہا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. نہیں, جو اسد اللہ خان صاحب کی جو خبر ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو جو ہے نا آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے پاورفل جو حلقے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے, اس پہ پھر کس وقت بات کریں گے, اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ پھر کس وقت بات کریں گے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.